آئیے آج ایک ایسے حیرت انگیز حیاتیاتی عجوبے کی بات کرتے ہیں جو اصل میں انسانی تخلیق کی بنیاد ہے۔ اووریز یا بیضہ دانیاں یہ صرف عام اعضا نہیں ہے، یہ قدرت کی ایک ایسی مائکروسکوپک فیکٹری ہیں جو مکمل انسانی وجود کو شکل دیتی ہیں۔ چلیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ان اہم ٹاپکس کو کور کریں گے: بیضہ دانیوں کا تعارف، بلوغت اور اس کی میجیکل تبدیلیاں، ڈیلی اور منتھلی کیمیکل فیکٹری کا نظام، ہارمونز کی طاقت، اور آخر میں مینوپاز اور لانگ ٹرم ہیلتھ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیلوس میں جھلیوں کے ذریعے لٹکنے والے ان 2 بادام کی شکل کے اعضاء کا مجموعی وزن کتنا ہے؟ صرف 1 اونس کا چوتھائی حصہ! جی ہاں، اتنا چھوٹا سائز، لیکن ان کا کردار اس قدر بڑا ہے کہ ان کے بنا انسانی نسل کا تصور ہی بالکل ناممکن ہے۔ تو سب سے پہلے بیضہ دانیوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں اور اس چھپے ہوئے خزانے کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کی پوری لائف سائیکل کو دیکھیں تو ان کا کردار عمر کے ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ بچپن میں یہ بالکل خاموش یعنی ڈورمنٹ رہتی ہیں، پھر 9 سے 12 سال کی عمر میں بلوغت یعنی پیوبرٹی کے آغاز کے ساتھ ہی یہ فوراً جاگ جاتی ہیں۔ 20 سے 30 سال کی عمر میں یہ اپنی پیک پرفارمنس پر ہوتی ہیں اور پھر 45 سے 50 سال کی عمر کے آس پاس مینوپاز کے مرحلے میں داخل ہو کے آہستہ آہستہ اپنا کام بند کر دیتی ہیں۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ان کا سکیل ہے۔ ذرا سوچئے، بچپن ہی میں ان کے اندر تقریباً 5 لاکھ خردبینی انڈے یعنی ایگ سیلز پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ صرف سیلز نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر پچھلی نسلوں کی تمام جینیٹک معلومات محفوظ ہوتی ہیں جو آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ یہ انسانی بائیولوجی کا ایک اور جادو ہے۔ ایک ہیومن ایگ سیل انسانی جسم کا سب سے بڑا خلیہ ہوتا ہے، سپرم سیل سے تقریباً 25 گنا بڑا، لیکن اس کے باوجود اسے عام آنکھ سے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 20 لاکھ ایسے سیلز چھوٹی انگلی کے سرے پر آرام سے فٹ ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک 6 فٹ کے مکمل انسان کا نقشہ چھپا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، بلوغت اور اس سے جڑی کچھ جادوئی تبدیلیاں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ عمل ہے جو بالکل کسی لاروا کے حسین تتلی بننے جیسا ہے۔ جب دماغ کا پیٹیوٹری گلینڈ اپنا بالکل پہلا ہارمونل اشارہ بھیجتا ہے، تب جا کر یہ شاندار اور واضح تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ایک بالکل خاموش جسم میں نئی زندگی کو جنم دینے کی تیاری اچانک شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہارمونز کس طرح جسم کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ بچپن میں جہاں کوئی ریپروڈکٹیو ڈرائیو نہیں ہوتی، وہاں ان کیمیائی پیغامات کے ملتے ہی جسم میں نسوانی خصوصیات اور ایسی جسمانی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں جو مستقبل میں آنے والی نسلوں کی افزائش کے لیے قطعاً ناگزیر ہیں۔ یہ بالکل ہارمونز کا ہی کمال ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ڈیلی آپریشنز پر، ہمارا تیسرا حصہ، دی منتھلی کیمیکل فیکٹری۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ پورا سسٹم چلتا کیسے ہے۔ دماغ سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے FSH یعنی فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کہتے ہیں، اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 اونس کا صرف 10 لاکھواں حصہ۔ سوچئے، اتنی معمولی سی مقدار اس پورے عظیم الشان ریپروڈکٹیو سائیکل کو متحرک کرنے اور سوتے ہوئے ایگ سیلز کو جگانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں قدرت کا ایک بڑا گہرا راز چھپا ہے۔ جب 5 لاکھ سیلز دستیاب ہیں تو جسم صرف کسی ایک بیجے کو ہی مکمل نشوونما کے لیے کیوں چنتا ہے؟ میڈیکل ایکسپرٹس بھی اس بات پر حیران ہیں کہ اتنے میسو سرپلس کے باوجود صرف ایک کا انتخاب، یہ واقعی انسانی سمجھ سے بالاتر قدرت کا ایک معمہ ہے۔ اب اس اوویولیشن کے پورے پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ پہلے دماغ FSH ریلیز کرتا ہے، جس سے بیجوں کے گرد پروٹیکٹیو رطوبت کے بلبلے بنتے ہیں۔ پھر LH نام کا ایک اور ہارمون آتا ہے جو اس بلبلے کو پھاڑ دیتا ہے۔ وہاں سے بیجا نکل کر فلوپین ٹیوب کے ذریعے یوٹرس تک سفر کرتا ہے۔ اور ہاں، ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر قدرتی طور پر 2 بلبلے ایک ساتھ سطح پر آ کر پھٹ جائیں تو اس کا نتیجہ جڑواں بچوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ بیج کے نکلنے کے بعد جو خالی جگہ یا گڈھا بچتا ہے، قدرت اسے بہت مہارت سے دوبارہ استعمال کرتی ہے۔ وہاں کارپس لوٹیم بنتا ہے۔ یہ ایک بالکل ٹیمپرری کیمیکل گلینڈ ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ اکیلا گلینڈ اووری کے لگ بھگ 1/4 حصے کو کور کر لیتا ہے اور ایک عظیم الشان ہارمون فیکٹری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی کیمیکل آؤٹ پٹس ہمارا اگلا ٹاپک ہے، ہارمونز کی طاقت۔ دیکھیے، ایسٹروجن صرف ایک عام ہارمون نہیں ہے، یہ فیمیل بائیولوجی کی بنیاد ہے۔
یہ قد کو بونا ہونے سے بچاتا ہے، جسمانی شکل اور صورت کو مینٹین کرتا ہے، یہاں تک کہ میل ٹیسٹوسٹیرون کو خود بخود ایسٹروجن میں کنورٹ کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ دل کی شریانوں کو چربی جمع ہونے سے بچا کر محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بنا نشوونما پوری طرح رک سکتی ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ فیکٹ ہے، پروجیسٹرون کا لٹرلی مطلب ہی حمل سے پہلے ہے۔ یہ ہارمون اصل میں کسی بہترین انٹیریئر ڈیزائنر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ یوٹرس کی دیواروں کے سکڑنے کو روکتا ہے اور وہاں خون کی نالیوں کا ایک انتہائی پیچیدہ، نیوٹریشن سے بھرپور نیٹ ورک بچھاتا ہے، تاکہ ایک نئے آنے والے مہمان کے لیے بالکل سیف اور پرفیکٹ جگہ تیار کی جا سکے۔ لیکن یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ پورا کیمیائی توازن بہت فریجائل یعنی حساس ہوتا ہے۔ اگر یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو جسم میں پانی رکنے لگتا ہے، پیروں پر سوجن آتی ہے، ذہنی طور پر ایکسٹریم چڑچڑاپن، غصہ اور یہاں تک کہ ڈیپ ڈپریشن جیسی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی حقیقی جسمانی اور نفسیاتی تکالیف ہیں جن کے لیے پراپر میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں ہم اس سفر کے فائنل مرحلے پر آتے ہیں، مینوپاز اور لانگ ٹرم ہیلتھ۔ یہاں سب سے اہم بات ایسٹروجن کی اس حفاظتی ڈھال کا ختم ہونا ہے۔ مینوپاز سے پہلے یہ ہارمون دل کو چربی سے اور ہڈیوں کو ویک ہونے سے ایکٹیولی بچاتا ہے، لیکن جب مینوپاز کے بعد یہ فیکٹری بند ہوتی ہے تو آسٹیوپوروسس یعنی بھربھری ہڈیوں اور دل کی بیماریوں کا خطرہ انتہائی بڑھ جاتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کارپٹ پر معمولی سا پھسل بھی جائے تو وہ ایک سیریس ہپ فریکچر کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان تبدیلیوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ انتہائی عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ ڈاکٹرز کے مشورے سے کیلشیم سپلیمنٹس لیجئے، پابندی سے فزیکل ایکسرسائز کریں، ایک متوازن غذا کھائیں، اور ہاں، مینٹل سٹریس کو کم کر کے تھوڑا روحانی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب ایک لمبی، صحت مند اور خوش خرم زندگی کے لیے بالکل لازمی ہے۔ اب ایک اور انتہائی ضروری بات، ہم ظاہری صحت کا تو سب خیال رکھتے ہیں، لیکن اندرونی صحت کو نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوویرین کینسر ایک بالکل خاموش بیماری ہے۔ شروع میں اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اور پرابلم یہ ہے کہ عام سٹینڈرڈ پیلوک ایگزامز کے ذریعے بھی اسے وقت پر پکڑنا اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں بیماریوں سے سالانہ 10 لاکھ اموات ہوتی ہیں، ہر 100 میں سے ایک موت کا تعلق اسی اوویرین کینسر سے ہوتا ہے۔ یہ فگرز اس بات کا شدید ثبوت ہیں کہ ارلی میڈیکل ڈائگنوسس اور اندرونی صحت کے حوالے سے مسلسل احتیاط کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس پوری وضاحت کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، اگر صرف 1 اونس کے چوتھائی حصے کے برابر وزن رکھنے والے حیاتی اعضاء پوری انسانیت کے وجود اور آنے والی نسلوں کو پریکٹیکلی آرکیٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ذرا سوچئے ہماری اس اندرونی کائنات میں مزید کتنے راز ہیں جو ابھی تک سمجھے جانے کے منتظر ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ انسانی جسم کے اندر ہر پل کیسے کیسے خرد بینی معجزے رونما ہو رہی ہیں۔